نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم۔ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالی نے تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنائی ہے، اسی طرح اس کی رشد و ہدایت کے انتظامات بھی بہت ہی اعلیٰ فرمائے ہیں۔ جیسے انسان کی رشد و ہدایت اور کامیابی کے لیے کتب کو نازل فرمایا، پھر کتب کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھی فرمائے۔ یہ لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ آخری کتاب قرآن مجید اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اپنی زندگی میں جس طرح ہزاروں صحابہ اور صحابیات کو زبانی یاد کروایا تھا، اسی طرح تحریری شکل کے اندر بھی آپ نے پورا قرآن تحریر کروا دیا تھا۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، پورا کا پورا قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ کتابی شکل میں تحریری شکل کے اندر موجود تھا۔ یہ الگ بات کہ تمام ایک جگہ ایک ہی کسی انسان کے پاس نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی نے کسی چیز پر لکھا ہوا تھا، کسی نے کسی چیز پر۔ جس طرح قرآن کو آپ نے محفوظ کرایا، اسی طرح قرآن کی شرح احادیث رسول جو کچھ آپ نے قول سے، فعل سے، تقریر سے کیا، وہ سب کا سب قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ کے فرامین صحابہ کرام اس دور کے اندر زیادہ زبانی حفظ کرنے کا، یاد رکھنے کا ہی طریقہ تھا، تاہم آپ نے احادیث کو بھی تحریر کروانے کا اہتمام کروایا ہوا تھا۔ جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ اور ضبط تھیں، اس لیے کہ وہ ان کو تحریر کر لیتے تھے اور میں تحریر نہ کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 113۔ اگرچہ عمل واقع یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ تھیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کر لیتے ہیں، اس لیے شاید ان کی روایات ان کے پاس احادیث مجھ سے زیادہ ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 112 میں خطبہ حجۃ الوداع جب آپ نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ یمنی نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ تمام بہترین اور جامع خطبہ مجھے تحریر کروا دیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ دو۔ تو وہ اسی طرح اور بھی احادیث کو لکھنے کے یہ دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام انفرادی طور پر کوششیں تھیں۔ سرکاری سطح پر سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا اہتمام کروایا۔ بہرحال مرور زمانہ سے اس کی ضرورت جیسے جیسے بڑھتی گئی، اسی طرح ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی ایک جماعت کو پیدا کیا، وہ احادیث رسول کو مرتب اور مدون کرتے گئے۔ اس طرح بڑی بڑی کتب احادیث جو احادیث پر مشتمل وہ وجود میں آئی، جس طرح کے کتب ستہ ہیں، کتب تسع ہیں اور دیگر کتب احادیث ہیں۔ لیکن یہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں یہ علماء کے لیے تو وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ایک عامی مسلمان جو اپنے دن رات کاروبار میں دیگر معاملات کے اندر مشغول اور مصروف ہے، ان کے لیے یہ اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں پڑھنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا مشکل تھا۔ اس کے لیے اہل علم نے ان تمام کتب میں سے احادیث کو الگ نکال کر چھوٹے چھوٹے مجموعے تیار کیے، تاکہ عامی قسم کے مسلمان وہ بھی اپنی تمام ضروریات زندگی کے مسائل قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر حل کر سکیں۔ جیسے کہ مشکات المصابیح اور بلوغ المرام، یہ انہی بڑی کتب سے یہ اخذ کی ہوئی کتب ہیں۔ بلوغ المرام حافظ بن حجر رحمہ اللہ جو ایک عظیم امت مسلمہ میں سے جن کا ایک نام ہے، اور احادیث کو مرتب اور مدون جو کی ہوئی تھی ان کی شرح کرنے میں، جیسے تک صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی شکل میں، اس طرح اور بھی بہت سی کتب انہوں نے تحریر فرمائی، انہی میں سے یہ ان کی ایک بلوغ المرام جو تقریباً 42 کتب میں سے انہوں نے اس میں سے احادیث کا انتخاب کر کے یہ ایک چھوٹا سا مجموعہ جمع کیا ہے، جو تقریباً 1569 احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 16 کتابیں اور 97 ابواب مرتب کیے ہیں، اور تقریباً زندگی کے اندر جو بھی مسائل ایک مسلمان کو پیش آ سکتے ہیں، ان تمام کو بڑے اختصار کے ساتھ اس کتاب کے اندر مرتب اور مدون کر دیا ہے۔ چونکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط اور لازمی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی کتاب جو کتاب طہارہ قائم کی ہے۔ کتاب ایک بڑا عنوان ہوتا ہے،
اس بڑے عنوان کے تحت چھوٹے چھوٹے اور عنوان ہوتے ہیں جن کو باب کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس بلوغ المرام کے اندر 16 کتابیں 16 بڑے عنوان قائم کیے ہیں، اور ان کے اندر ہر ایک اندر پھر ضمنی چھوٹے باب قائم کر کے 97 ابواب قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلا باب باب المیاہ، میاہ ماء کی جمع ہے، اور ماء سمیت ماوا ہن یعنی پانیوں کا باب۔ مختلف پانی کی مختلف حیتیں کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ پاک ہوتے ہیں، کچھ پلید ہوتے ہیں، کچھ طاہر ہوتے ہیں، کچھ مطہر ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے پہلا باب پانی کے بارے میں، کیونکہ طہارت جو پانی سے حاصل کی جائے گی تو سب سے پہلے پانی کی حیت اور کیفیت کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سب سے پہلے لائے ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے، نام ان کا عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، اور 5384 احادیث یہ بیان کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو وقت بہت کم ملا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 سال کی مدت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ سکے ہیں، کیونکہ 7 ہجری کے اندر یہ مسلمان ہوئے، اور 10 ہجری تک یہ نبی کے ساتھ یعنی 11 ہجری کے شروع کے اندر آپ کی وفات ہے۔ 3 سال اس میں سے کچھ عرصہ جو ہے دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی نکال دیں تو یہ 2.5 اور 3 سال کا درمیانہ وقفہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو اتنا قلیل وقت تھا، اس کو دن رات انہوں نے ایک کر دیا، نہ کھانے کی، نہ پینے کے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، دن رات علم کی تلاش کے اندر یہ ہمہ وقت یہ مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا۔ فی البحر اسمتا فی ماء البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ یہ اصل میں ایک سوال کا جواب تھا کہ کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ جو پانی لے کر جاتے ہیں وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، اگر ہم 5 وقت اسی پانی سے وضو کرنا شروع کر دیں تو پانی ختم ہو جائے گا، پیاس سے ہم نڈال ہو جائیں گے، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بظاہر دیکھنے کے اندر وہ پانی، اس کی رنگت بھی عجیب ہوتی ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی سمیل اور بو بھی باقی پانی سے مختلف ہوتی ہے، گویا کہ اس کے اوصاف ثلاثہ جو پانی کے ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو کیا ایسا پانی اس کو طہارت کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، اس کا پانی پاک ہے۔ بظاہر دیکھنے کے اندر رنگت کیسی بھی ہے، ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، بو کیسی بھی ہے، لیکن وہ پانی پاک ہے۔ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار وہ حلال ہے، یعنی وہ جانور جو پانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، خشکی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتے، جس طرح مچھلی اور مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں، اگر وہ اپنی طبی موت بھی مر جائیں تو تب بھی حلال ہے۔ اگر خود اس کو شکار کیا ہے تب ان کی موت واقع ہوگی، تب بھی، اگر طبی موت مرنے کے بعد پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، سائڈ پر لگے ہوئے ہیں، تو تب بھی جائز ہے۔ سوال تو سائل کا صرف پانی کے بارے میں تھا، تو چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب اس کو پانی کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پڑے ہیں تو سفر کے دوران شکار کے بارے میں بھی ان کو کوئی شک آ سکتا ہے کہ اس کا شکار حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو وہ بھی آپ نے ساتھ ہی مسئلہ بتلا دیا کہ پانی اس کا پاک ہے، خود بھی پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اس لیے اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کے جو مردار ہوتا ہے وہ حلال ہے، اور مردار سے مراد وہی جانور جمہور کے اور راجح مسئلے کے مطابق جو سمندر کے اندر، جو پانی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو پانی اور خشکی دونوں پر زندگی گزارتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ سمندری جانور انہی کو کہا جائے گا جو پانی کے اندر ہی زندگی گزارے ہیں۔ اخراج الاربع، نکالا اس کو چاروں نے۔ یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر اپنی اصطلاحات بیان کر دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ لمبے لمبے نام لکھیں کہ یہ کہاں کہاں آتی ہے، تو ان کی کچھ اصطلاحیں بنائی ہے کہ اس کو 5 نے نکالا، اس کو 4 نے نکالا، ان کو 3 نے نکالا۔ تو مقدمے کے اندر یہ اصطلاحات جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اربع سے مراد 4 ائمہ جو اپنی کتب کے اندر یہ روایت لانے والے ہیں، یعنی امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ۔
تو ان چاروں نے اپنی اپنی سنن اور جوامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وابن ابی شیبہ، اور اس طرح ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو بیان کیا، واللفظ لہو، اور یہ الفاظ اسی ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ ابن ابی شیبہ سے مراد ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی ہیں، جن کی وفات 235 ہجری کے اندر ہے۔ وصح ابن خزیمہ، صحیح کا اس کو ابن خزیمہ نے، ابن خزیمہ سے مراد ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ، جن کی وفات 311 ہجری میں ہے۔ و ترمذی، اور اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی جو جامع ترمذی کے مصنف ہیں۔ وروا مالک، امام مالک نے بیان کی، امام مالک مدینہ کے امام ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک 179 ہجری کے اندر جن کی وفات ہے۔ و شافعی، امام شافعی ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عثمان بن شافعی الشافعی 204 ہجری کے اندر جن کی وفات وہ بھی۔ اور احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کا تذکرہ پیچھے مقدمے کے اندر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی حدیث کئی کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ صحابت سے اس حدیث سے یہ کیا کہ سمندری پانی اگرچہ پینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حرام چیز کی اول تو اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اگر ہو بھی جائے مردار جانور اس کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن اس کی مقدار اتنی کثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نجس اور پلید نہیں، جیسا کہ آنے والی حدیثوں میں اس کی صراحت ہو جائے گی کہ کتنی مقدار پانی ہو تو اس میں نجاست کرنے سے وہ پلید نہیں ہوتا، اور کتنی مقدار ہو تو پلید ہوگا، اور پلید کب ہوگا یہ تمام چیزیں آگے آئیں گی۔ تو بہرحال یہ مختصر کتاب دیکھنے کے اندر مختصر ہے، لیکن اپنے جامعیت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ شاید کوئی ادارہ ایسا ہو جو اسلامی تعلیمات پڑھنے پڑھانے والا ادارہ ہے، اس کے اندر یہ کتاب نصاب کے اندر شامل نہ ہو۔ حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی آخری کلاسوں کے اندر یہ بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ شروحات بھی عربی میں، اردو میں اندر لکھی گئی ہیں۔ تو جن احباب نے اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا ہے، یہ ان کی بہت اچھی کاوش ہے۔ تو عزیزم عبد الحنان حافظ اللہ، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے نوجوان طلباء کو اور طالبات کو دین کے بنیادی مسائل سمجھائے جائیں۔ اس کے لیے یہ بلوغ المرام یقیناً اسکول کالج والے یا عامی کاروباری لوگ اگر اس ایک کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیں تو اس کو دین کے تقریباً زندگی گزارنے کے تمام مسائل جو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں وہ اس کے لیے بہترین ایک حل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس کے اندر کبھی ہفتے میں ایک دن پڑھا ایک دن چھوڑ دیا ہے تو یہ اس کے اندر ناغہ کرنا یہ تو علم کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے۔ تو باقاعدگی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ ہفتے میں کلاس بھی 1-2 دن ہی ہوگی، زیادہ ابتدا میں یہ نہیں آپ پر وہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ تو اہتمام کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسئلے مسائل جو آپ کے سنائے تھے یا جن کے اندر آپ کو بڑی الجھنیں تھیں اور شرم و حجاب کی وجہ سے آپ پوچھتے نہیں تھے، وہ خود آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن احباب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو اس کے اندر معاون ہیں، وہ تمام کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔